السلام علیکم۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے پاکستان میں سوشل میڈیا کے بعد جب ایک نوجوانوں میں شعور اور آگہی کی لہریں بلند ہونا شروع ہوئیں تو پاکستان میں اس کا تجزیہ ایک انتہائی منفی اور سطحی انداز میں کیا جانے لگا۔ عوام کے، نوجوانوں کے شعور کو، ان میں بیداری کو، ان میں عالمی اور علاقائی حالات کے اپنے ملک کے ساتھ موازنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جذبات کو بدتمیزی اور گمراہی کے انداز سے، کہ زاویے اور اینک سے دیکھنے کا آغاز ہوا، اور یہ مسئلے کی نوعیت کو سمجھنے میں یا تو دانستہ غلطی تھی یا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کا ایک رویہ تھا۔ اور اس سے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے ابھی تک اس مخمصے سے باہر نہیں آ سکی کہ یہ جو لوگوں میں ایک بولنے کا ایک جرأت اظہار آئی ہے، ایک سلیقہ آیا ہے، اور ان کا اپنے ملک کی جو خستہ حالی ہے اس کا دوسروں کے ساتھ موازنہ کر کے ایک موقف بنانے اور کشید کرنے کا جو فن ان کو آیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے اور اس کو کس طرح ٹیکل کیا جائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ چونکہ آپ نے کسی صورتحال کا تجزیہ ہی صحیح نہیں کیا، آپ اس کے مرض کی درست تشخیص ہی نہیں کر سکے، تو پھر ظاہر ہے اس کا علاج بھی ممکن نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جو ڈائلیما ہے پاکستان کی ریاست کا، یہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ اس ڈائلیما کو ختم کرنے کے لیے آپ نے قاسم علی شاہ، آپ نے وہ انجینئر مرزا، آپ نے شاہد آفریدی جیسے کریکٹر تراشے جو ایک دور میں کسی نہ کسی حوالے سے نوجوانوں میں مقبول تھے یا لوگ ان کو سننا چاہتے تھے، لیکن آپ چونکہ مقبولیت کی ایک رد عمل کی اور بیداری کی ایک جائز اور جینون تحریک چل رہی تھی اور وہ اس کی لہریں منہ زور تھی، اس لیے آپ نے یہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ ان کے سامنے رکھے اور اس امید پر رکھے کہ یہ ان کی ان کی ذوفشانی پھیل جائے گی اور جو رد عمل کی لہریں ہیں، جو ایک موقف کی لہریں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو ایسا ہو نہیں سکا۔ ہوا یہ کہ انجینئر مرزا سے لے کر قاسم علی شاہ تک اور شاہد آفریدی تک تمام جو یہ میزائل آپ نے داغے تھے، یہ مس فائر ہوتے چلے گئے، اور جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اب تقریباً یہی صورتحال امریکہ میں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہاں بھی ایک نئی نسل پروان چڑھی ہے، وہاں آگہی اور شعور کا درجہ ہمیشہ سے ایک بلند رہا ہے کہ وہ ایک آزاد سوسائٹی رہی ہے، لیکن پاکستان میں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہاں کبھی شعور اور آگہی کی لہریں گاہے بگاہے نہ اٹھتی رہی ہوں۔ یہاں بھی طلبہ نے مختلف تحریکیں چلائی ہیں، ایوب خان کے خلاف، ضیاء الحق کے خلاف، اور مختلف ادوار میں تحریکیں چلتی رہی ہیں۔ مشرف کے دور میں طلبہ تحریک نہیں چلی تو ایک وکلا تحریک چلی۔ تو اس طرح کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں، کچھ احتجاج ہوتے ہیں، وہ حالات کا منطقی نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس میں آپ عوام کو دوش نہیں دے سکتے، آپ اس جنریشن کو دوش نہیں دے سکتے، آپ اس جنریشن سے یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ وہ بد تہذیب ہو گئی ہے، وہ گمراہ ہو گئی ہے، وہ باغی ہو گئی ہے، وہ بدتمیزی کی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، اسے بزرگوں کا احترام نہیں رہا۔ لیکن یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں اس وقت کے، اس دور کے حالات کا منطقی نتیجہ ہوتی ہیں۔ اب امریکہ میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، وہاں طلبہ کی ایک تحریک چل پڑی ہے۔ امریکہ جس طرح غزہ میں اسرائیل کے سرپرست کی شکل میں اور اس کے ایک اپنے ہی انداز کے آئرن ڈوم کی شکل میں سامنے آیا ہے، تو اس نے امریکہ کی نوجوان نسل کو متاثر کیا۔ ظاہر ہے کہ وہاں بھی سوشل میڈیا ہے، یہی موبائل ہے، یہی ٹویٹر ہے، اور دوسرے جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں جدید، ان سب کا استفادہ وہاں بھی کیا جاتا ہے، نوجوان نسل وہاں بھی کرتی ہے۔ تو اس سے ایک اویئرنیس وہاں پیدا ہوئی کہ امریکہ غلط کر رہا ہے، یا جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو غزہ میں جو اسرائیلی جنگ کے خلاف اب ایک مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا، جس کا آغاز کولمبیا یونیورسٹی سے شروع ہوا تھا وہاں سے، اور اس احتجاج کا دائرہ اب امریکہ کے دیگر تعلیمی اداروں تک پھیل کر ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا ہے۔
اور طلبہ کے اس احتجاج کو آزادی اظہار اور یہود مخالفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. یعنی یہی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اداروں کے مخالف ہو گئے ہیں، یعنی ایک بیانیہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گھڑا جا رہا ہے، اس کے کریک ڈاؤن کے لیے آپ ایک فیک بیانیہ گھڑ رہے ہیں، ایک فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتے ہیں. غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ طلبہ تعلیمی اداروں میں کیمپ لگا کر ڈیرے ڈالے بیٹھے ہیں، اور انتظامیہ کی جانب سے عمارتیں خالی کرانے کی ہدایت کے باوجود طلبہ اٹھنے سے صاف انکاری ہیں. طلبہ کے احتجاج کے بعد امریکہ کے بعض تعلیمی اداروں میں ہائبرڈ طرز تعلیم کا آغاز کر دیا گیا ہے، یعنی طلبہ اب گھروں میں ہی بیٹھ کر تعلیمی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. پولیس نے احتجاج کرنے والے سینکڑوں طلبہ کو گرفتار کیا ہے، جن میں سے کئی کو عدالتی سمن جاری ہو چکے ہیں. طلبہ کا مطالبہ ہے کہ غزہ جنگ فوری ختم کی جائے اور اسرائیل کو امریکی ہتھیاروں کی فراہمی روکی جائے. کیلیفورنیا اسٹیٹ پولی ٹیکنیک یونیورسٹی نے اعلان کیا ہے کہ مظاہرین کی جانب سے عمارت پر قبضہ کرنے کے بعد اس کے کیمپسز بدھ سے بند کر دیے جائیں گے، جبکہ تمام آن لائن جو کلاسز ہیں وہ آن لائن لی جائیں گی. اسی طرح ایک اور ریاست میں یونیورسٹی نے مظاہروں پر قابو پانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، جن میں ہارورڈ ہے جو مشہور زمانہ یونیورسٹی ہے وہ بھی شامل ہے، اور جس میں متعلقہ افراد کا جو کیمپس میں داخلے پر، غیر متعلقہ افراد کے کیمپس میں داخلے پر اور مختلف مقامات پر بغیر اجازت بیٹھنے یا خیمے لگانے پر پابندی لگا دی گئی ہے. اور اسی طرح غزہ میں جنگ بندی کے لیے کولمبیا یونیورسٹی کے طلبہ گزشتہ کئی ماہ سے احتجاج کر رہے تھے، جس میں شدت اس وقت آئی جب گزشتہ ہفتے یونیورسٹی کے صدر منوش شفیق نے پولیس سے کیمپس میں موجود مظاہرین کے خیموں کو ہٹانے کی اپیل کی. پولیس نے 18 اپریل کو کارروائی کرتے ہوئے 100 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لیا، جس کے بعد احتجاج کا دائرہ دیگر تعلیمی اداروں تک بھی پھیل گیا ہے. اور طلبہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہارورڈ یونیورسٹی انتظامیہ مظاہروں کو کیوں روک رہی ہے، لیکن طلبہ کے لیے ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. طلبہ کے بقول طلبہ یونیورسٹی کیمپس جیسی جگہوں کو مظاہروں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں جہاں ان کی آواز سنی جائے. امریکن سول لبرٹیز یونین سے وابستہ ایک وکیل بین وزنر کا کہنا ہے کہ کالج میں یونین رہنماؤں کو اس وقت سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور کیونکہ ان پر نہ صرف یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ یہ یقینی بنائیں کہ لوگ اپنے خیالات کا اظہار کریں، بلکہ طلبہ کو ہراسانی، دھمکیوں اور خوف سے تحفظ فراہم کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. کولمبیا یونیورسٹی کے صدر نے اسکول کمیونٹی میں کو ایک پیغام میں کہا ہے کہ کیمپس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر انہیں بہت دکھ ہے، کیونکہ بعض یہودی طلبہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر تنقید یہود مخالف میں تبدیل ہو چکی ہے. یعنی وہی پرابلم کہ جو ہم اسلاموفوبیا کہتے تھے، اور اسلاموفوبیا کے پھیلانے میں، اس کو بڑھاوا دینے میں، اس اصطلاح کو مقبول عام اصطلاح بنانے میں مغرب کے میڈیا میں، مغرب کی انٹیلیجنشیا میں جس ذہن کا مرکزی کردار تھا، وہ ذہن آج خود غزہ میں کی حالات کی وجہ سے اسی کیفیت میں پھنس گیا ہے، اور شاید اسی کو مکافات عمل بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح نیو یارک سول لبرٹیز یونین نے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ یونیورسٹیاں مظاہروں کو ختم کرانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو طلب کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کر رہی ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عہدیداروں کو اسرائیل پر ہونے والی تنقید کو یہود دشمنی یا مخالف سیاسی بیان کو خاموش کرنے کے لیے نفرت آمیز بیانات سے نہیں جوڑنا چاہیے. طلبہ نے الزام عائد کیا کہ اس وقت کیمپس کے کئی پروفیسر اپنی تحقیق کے لیے اسرائیل کی وزارت دفاع سے براہ راست فنڈنگ لے رہے ہیں. یہ بہت بڑی گہری اور معنی خیز بات ہے، اور یہ فنڈنگ شاید صرف امریکہ تک محدود نہیں، پوری دنیا میں کسی نہ کسی انداز سے اس کا استعمال ہو رہا ہے. جس طرح توہین اسرائیل کا قانون پوری دنیا میں حکومتوں نے، جن میں OIC کے لوگ بھی، ممالک بھی شامل ہیں، جس طرح انہوں نے نافذ کیا ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ معاملہ بڑا
وسیع ہے، اور ریاست کے اندر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان تک میں یہ سارا جو یہ قانون ہے، غیر اعلانیہ قانون، یہ سرایت کر چکا ہے، اور کس انداز سے کر چکا ہے یہ چلیں ایک الگ کہانی ہے۔ اور اسی طرح ان کا مطالبہ تھا کہ ہمارا یونیورسٹی انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ ریسرچ تعلقات کو منقطع کیا جائے، یعنی ریسرچ کے نام پہ جو فنڈز آتے ہیں اسرائیل سے جامعات کو یا ریسرچرز کے نام پہ، وہ تعلقات منجمد کر دیے جائیں۔ منجمد سے بھی بڑھ کے انہوں نے کہا ہے منقطع کر دیے جائیں، یعنی وہ اس پر پابندی لگا دی جائے۔ اور ان کے مطابق کیلیفورنیا یونیورسٹی میں تقریباً 30 خیمے لگا کر احتجاج شروع کیا گیا ہے، اور یہ لوگ کولمبیا کے مظاہرین سے متاثر ہیں۔ اور اسی طرح ایک گیلپ سروے کے مطابق حالیہ جو جنگ ہے غزہ کی، اس کے بعد امریکہ میں رائے میں تبدیلی آئی ہے، اور اکثر شہری اب غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کی حمایت نہیں کرتے۔ تعلیمی اداروں کے اندر پھوٹنے والے طلباء کے اس وسیع احتجاج نے اہم ترین مطالبہ غزہ میں مستقل اور فوری جنگ بندی کا ہے، جبکہ دوسرا اہم مطالبہ جو بائیڈن انتظامیہ سے یہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے فوجی امداد، جنگی اسلحہ، بارود اور معاونت کو روک دے۔ اس کو کہتے ہیں پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ نیز امریکہ کی جو اسلحہ ساز کمپنیاں اور اسلحہ بھیجنے والی کمپنیاں بھی اسرائیل کو اسلحہ بھیجنا بند کریں، اور اسی احتجاج کے باعث یونیورسٹیز کے کئی اساتذہ اور سربراہان کو ملازمت سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود جوں غزہ میں شہری ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، امریکی تعلیمی اداروں میں طلباء اور اساتذہ کا احتجاج بھی زور پکڑتا جا رہا ہے۔ فلسطینیوں کے حامی مظاہرین نے انسانی بنیادوں پر اپنی احتجاجی کال میں مختلف طبقات اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے طلباء اور اساتذہ کو اپنے مطالبات کی طرف مائل کیا ہے، حتیٰ کہ ان میں امریکی یہودی بھی شامل ہیں جو غزہ میں اسرائیلی جنگ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس میں مسلمان اور اسرائیلی نوجوان بھی شامل ہیں، طلباء اور طالبات بھی شامل ہیں، لیکچررز اور پروفیسرز بھی شامل ہیں، مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے گروہ اور تنظیمیں بھی شامل ہیں، جیسا کہ فلسطین میں انصاف اور امن کے لیے یہودیوں کی آواز والی تنظیمیں بھی شامل ہیں۔ تو اس طرح اب فلسطین جو ہے، غزہ جو ہے، جو مسلم دنیا میں کسی تبدیلی، ہیجان، اضطراب اور انقلاب کا باعث نہیں بن سکا، وہ غزہ، وہ فلسطین امریکہ میں ایک نئی نسل میں، نئی جنریشن میں، جو موبائل سے دنیا کو دیکھتی ہے، جو غزہ کو دیکھتی ہے، ان مناظر کو دیکھتی ہے، وہ وہاں اس نسل کے اندر ایک ہیجان برپا کرنے میں غزہ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اور اب شاید اس نسل کو بھی امریکہ کی بدتمیز نسل کہا جائے گا، اس کو ایک اخلاقیات سے عاری نسل کہا جائے گا، اس کو اشرافیہ کی پگڑیاں اچھالنے والے سٹیٹس کو کے خلاف سرگرم عمل نسل کہا جائے گا، جس کی ذہن سازی غلط ہوئی ہے، جس کی رہنمائی غلط ہوئی ہے، جس کو بھڑکایا گیا ہے، جس کے جذبات بھڑکائے گئے ہیں، جس کو ذہن سازی جس کی گئی ہے، جس کو ماسٹر مائنڈ کوئی اور بنا بیٹھا ہے۔ تو یہ سارے الزامات، القابات، اتہامات اس بیداری کی اس ایک لہر پر لگائے جائیں گے اور لگائے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ حالات کا منطقی نتیجہ ہوتی ہے ایک نسل جب شعور کی آنکھ سے، شعور کی عینک سے، شعور کی دوربین سے جب معاملات کو دیکھتی ہے، اور وہ پھر ان معاملات اور حالات پر اپنی ایک آزادانہ رائے قائم کرتی ہے، وہ سٹیٹس کو کی قوتوں کو، وہ اشرافیہ کو پسند نہیں آتی، اور وہ پھر اس پر طرح طرح کے لیبل بھی لگاتی ہے، اور وہ اس کو دبانے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حماقتیں بھی کرتی ہے، لطیفے بھی وہ چھوڑتی ہے۔